اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میز پر کب آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ شاید ابھی ابھی آئی تھی اور ملازمہ کو اپنے ناشتے اور کھانے سے متعلق ہدایت دے رہی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ ذرا سا ایکسرسائز اور سوئمنگ کرنے میں بے قاعدگی کیا آئی؟ میرا تو وزن ہی بڑھ گیا۔ وہ اب توفیق کمال سے مخاطب تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولے، شاید وہ کم بولنا پسند کرتے تھے۔ نیند ٹھیک سے آ گئی تھی نا ایمن؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئیں۔ وہ ان کے خود کو مخاطب کرنے سے پہلے بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ سر اس بات میں ہلا کر انہیں جواب دے دیا اور اپنا چہرہ دوبارہ چائے کے کپ کی جانب کر لیا۔ تم آفس دیر سے آؤ گی؟ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا۔ ہاں، آج میں آفس 12 ساڑھے 12 بجے تک آؤں گی۔ ابھی تیار ہوں گی، پھر مجھے مسز انور کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد آفس آؤں گی تو دیر تو ہو ہی جائے گی۔ ملازمہ الماس کے لیے جوس لے آئی تھی۔ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے وہ ڈائننگ روم سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ملازم ان کا بریف کیس ہاتھ میں لیے باہر نکلا تھا۔ الماس جوس کے سپ لیتے ہوئے اب اخبار دیکھنے لگی تھی۔ تمام نفرتوں کے باوجود وہ یہ کڑوی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ توفیق کمال جیسے انسان کے ساتھ الماس توفیق جیسی حسین عورت ہی سجتی تھی۔ وہ اس کے باپ کی ہم عمر ہی ہوگی، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو کتنا مینٹین کر رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ یہ آئیڈیل جوڑا ہے۔ کتنی اچھی ہائٹ تھی ان کی، کتنا پرفیکٹ فگر تھا۔ جیسے یقیناً ایکسرسائز اور سوئمنگ کے ذریعے اس عمر میں بھی انہوں نے بہت اچھی طرح مینٹین کر رکھا ہوا تھا۔ اس دراز قامت وجیہہ مرد کے ساتھ چلتے ہوئے وہ یقیناً کسی بھی طرح اس سے کم نہیں لگتی ہوں گی۔ ان کے تراشیدہ سلکی بال کندھوں تک آ رہے تھے۔ اس وقت گلابی رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنا جوس کا گلاس پی لینے کے بعد اس سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ کر لاؤنج سے چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھی بے وجہ اس عورت کے ساتھ اپنی ماں کا موازنہ کیے چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد وہ لاؤنج میں واپس آئی تو وہ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں اگر وہ حسین لگ رہی تھی تو اب اس آف وائٹ رنگ کی جارجٹ کی ساڑی میں بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر، ان کی آنکھوں پر جو رنگ بھی استعمال ہوئے تھے وہ ان سب اس کے چہرے کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے الگ سے کوئی رنگ اپنے چہرے پر لگا رکھا ہے۔ ان کے گلے میں بس ایک ڈائمنڈ کا نیکلس تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ہی کے ایئر رنگز تھے، ہاتھ میں صرف گھڑی اور دائیں ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن، انگوٹھیاں ہاں انہوں نے 4-5 پہن رکھی تھی۔ میں جا رہی ہوں ایمن، تم اکیلی بور ہونے لگو تو ڈرائیور گھر پر موجود ہے، جہاں دل چاہے اس کے ساتھ چلی جانا۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا اور پرس کندھوں پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بے ساختہ ایک بچکانہ اور بے وقوفانہ خواہش اس کے دل میں ابھری، کاش میری امی اس عورت کے جیسی ہوتی، پھر توفیق کمال انہیں کبھی نہیں چھوڑتے، پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہتے اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ زندگی گزارتی۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ اپنی سوکن کی بیٹی سے وہ کس طرح اتنے مہذب اور خوش اخلاقی والے انداز میں مل رہی تھی۔ یہ شاید ان بڑے لوگوں کی ایک اضافی خوبی تھی، دل میں یہ جس کے لیے جو کچھ بھی رکھیں لیکن اپنے چہرے پر اسے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ملازمہ نے آ کر ناشتے کے تمام لازمات ٹیبل پر سے سمیٹنے شروع کیے تو وہ اس کی خود پر پڑنے والی نظروں سے اکتا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اپنے مالک کی اچانک کہیں سے دریافت ہو جانے والی اس بیٹی کو سارے ہی ملازم کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر شام تک وہ اسی طرح اپنے کمرے میں رہی تھی۔ ملازم نے اسے 2 پہر کے کھانے کا پوچھا تھا لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ مالکانہ انداز میں گھر میں چلنے پھرنے کی بجائے سارا وقت اپنے کمرے میں قید رہی تھی۔ پورا دن اس کا خاموشی سے گزرا تھا۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ اپنے کمرے سے نکل کر بیلکونی میں آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ اس کے کمرے سے ملحق ایک بالکونی بھی تھی۔ وہ بالکونی میں کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ریکنگ پر بازو ٹکا کر وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے شام کی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلکونی سے پورچ کا کچھ حصہ، لان تو تقریباً پورے کا پورا واضح نظر آتا تھا۔
ان میں چاروں طرف نظر آتی ہریالی سے کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن سکون پہنچانے لگی تھی۔ پورچ میں کسی گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے اس سمت دیکھا۔ توفیق کمال ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے نظر آئے۔ ایک ملازم بھاگا بھاگا ان کے پاس پہنچا تھا۔ وہ اس پر سے نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گئے جبکہ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سے ان کا بریف کیس اور کوٹ نکالنے لگا تھا۔ وہ بیلکونی میں کافی دیر تک یوں کھڑی رہی، کتنی دیر تک اسے لگتا رہا کہ شاید وہ اس کے کمرے میں آئے یا شاید اسے اپنے کمرے میں بلائیں، یوں ہی اس کی خیر خیریت پوچھنے، مگر جب رات کے 8:30 بج گئے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اسے اپنی خوش فہمیوں پر ہنسی آئی۔ زندگی کے 22 سال اگر اس نے اپنی ماں کے اب نارمل رویے کے ساتھ الجھتے ہوئے گزارے تھے تو اب بھگیائی سا تمام سال اپنے پتھر کو جیسے باپ کے روپ میں دیکھتے ہوئے گزارنے ہیں۔ جاری ہے ابھی۔